کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ بول رہی ہوتی ہیں مگر کوئی سن نہیں رہا، آپ رو رہی ہوتی ہیں مگر کسی کو فرق نہیں پڑتا، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات، آپ خود کو ہی غلط سمجھنے لگتی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسا شوہر ہے جو آپ کو بار بار یہ محسوس کرائے کہ مسئلہ آپ میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک نارسسسٹ شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ ایک وقت تھا جب آپ خود کو جانتی تھیں، آپ کو پتہ تھا کہ آپ کون ہیں، آپ کیا محسوس کرتی ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ ہر بات پر رکنے لگتی ہیں، سوچنے لگتی ہیں اور کہیں میں غلط تو نہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک عورت خود کو نہیں بلکہ اپنی حقیقت کو کھونا شروع کر دیتی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل آسانیاں بانٹو۔ امید ہے کہ آپ سب بھی دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بن رہے ہوں گے۔ آج ہم بہت ہی سنجیدہ سے ٹاپک پہ بات کریں گے، ایک ایسا شوہر جس کے ساتھ زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو اور اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے آپ اپنے آپ کو کھو دیں۔ نارسسسٹ شوہر کے ساتھ زندگی کی حقیقت۔ نارسسسٹ شوہر وہ نہیں ہوتا جو صرف غصہ کرتا ہے، وہ ہوتا ہے جو آپ کی احساسات، خودی، اعتماد کو مجروح کر دیتا ہے۔ صرف مجروح نہیں کرتا، وہ آہستہ آہستہ اسے ختم کر دیتا ہے۔ وہ آپ کی بات کو موڑ دیتا ہے، یعنی آپ کوئی بھی بات کرتی ہیں تو اس کو غلط ثابت کرتا ہے۔ وہ آپ کو گلٹی فیل کرواتا ہے، وہ آپ کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتا، وہ ہمیشہ اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ گلٹ فیل کرنے لگ جاتی ہیں، اور جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کو ہر بات پھر بری لگنے لگ جاتی ہیں۔ اور جب ہسبینڈ کوئی بھی بات، اگر وہ اپنی بیوی جو ہے نا ہسبینڈ سے بات کرتی ہے تو ہسبینڈ آگے سے کہتا ہے کہ تم تو ڈرامہ کر رہی ہو، یا تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگ جاتی ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ اس کی فیلنگ کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ کچھ ہسبینڈس تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ہیلپ نہیں کرواتے۔ اگر بیوی بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ ہسبینڈ اس کے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کروا دے، لیکن ہسبینڈ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس تو وقت نہیں ہے، میں بھی تو تھکا ہوا آیا ہوں، یا میں بھی بہت زیادہ کام کر کے آیا ہوں، تو تم یہ گھر میں تھوڑا سا کام کر کے بہت زیادہ تھک گئی ہو۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو یا اس کے اندر انرجی کم ہو، جس کی وجہ سے وائف چاہ رہی ہو کہ جی ہسبینڈ میرے ساتھ ہیلپ کروائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہسبینڈ کے ہیلپ کرانے کو بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہسبینڈ اپنے بیویوں کے ساتھ مدد کرواتے ہیں یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ نارسسسٹ ہسبینڈ آپ کو کیسے اندر سے توڑتا ہے؟ نارسسسٹ ہسبینڈ کبھی آپ کو ایک ساتھ نہیں توڑتا، وہ آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے توڑتا ہے۔ آپ کی آواز چھین لینا۔ شروع میں آپ اگر کسی بھی جذبات پہ بولتی ہیں یا کسی چیز پہ ایکسپریس کرتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ اس کو ختم کر دیتی ہیں، تو ہسبینڈ، نارسسسٹ جو ہسبینڈ ہوتے ہیں نا، وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ تم تو ہر بات پہ اوور ریئیکٹ کرتی ہو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ شروع میں تو وائفز تھوڑی سی مزاحمت کرتی ہیں، اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بولنا ہی چھوڑ دیتی ہیں، کیونکہ ان کو لگنے لگتا ہے کہ میری بات کی تو کوئی اب ویلیو ہی نہیں ہے۔ نارسسسٹ شوہر آپ کو خود پر شک کروانے لگ جاتا ہے۔ اکثر گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر بیوی یہ کہتی ہے نا کہ آپ نے اس ٹائم پہ یہ بات غلط کہی تھی یا آپ نے یہ کام غلط کیا تھا، تو آگے سے ہسبینڈ کہتا ہے میں نے تو ایسا کبھی کیا ہی نہیں، میری تو اس میں کوئی غلطی ہی نہیں ہے، مجھے کوئی مثال دے کے بتاؤ کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ اپنی یادداشت، اپنے احساس، اپنے فیصلوں پر شک کرنے لگتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ اپنی ہی زندگی میں اجنبی بن جاتی ہیں۔ نارسسسٹ ہسبینڈ محبت کو ریوارڈ اور پنشمنٹ بنا دیتا ہے۔ کبھی وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور کبھی اچانک بالکل سرد ہو جاتا ہے۔ یہ انکنسسٹنسی آپ کو ایموشنلی ایڈکٹڈ بنا دیتی ہے۔ آپ سوچنے لگتی ہیں کہ بس تھوڑا اور برداشت کر لوں، شاید وہ پہلے جیسا ہو جائے۔ آپ نے اپنی لائف میں یا کسی اور کی لائف میں یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ ہسبینڈز ایک دم آپ کو باہر لے کے جاتے ہیں، گفٹ دلاتے ہیں، اٹینشن دیتے ہیں، اور آپ اس چیز پہ خوش ہو جاتی ہیں، لیکن اگلے ہی دن وہ آپ کو اگنور کرنے لگ جاتے ہیں، ان کا لہجہ سرد ہو جاتا ہے اور وہ آپ سے بات نہیں کرتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ نارسسسٹ شوہر کی نشانی ہوتی ہے۔ ایسے ہسبینڈز پل میں تولا اور پل میں ماشا ہوتے ہیں، یعنی جو وائف ہیں وہ سوچنے لگ جاتی ہیں کہ میں اب اپنے ہسبینڈ سے یہ والی بات کروں یا نہ کروں، یا ایسا تو نہیں ہے کہ اگر میں بات کروں گی تو وہ میرے پہ غصہ کریں گے۔ اور بیویاں یہ سوچنے لگتی ہیں کہ میں نے ایسا کیا غلط کیا ہے جو یہ ایک دم سے ان کا رویہ بدل گیا ہے۔ تو پھر بہت سی لیڈیز اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں، صرف اس کے موڈ کے لیے، اپنے ہسبینڈ کو خوش کرنے کے لیے۔
آپ اس کے احساس سے نکل کیوں نہیں پاتی؟ کیونکہ جو یہ دل کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ دماغ کا ٹریپ ہوتا ہے۔ جب تکلیف اور محبت ایک ساتھ مل جائیں تو انسان چھوڑ نہیں پاتا۔ اگر ہسبینڈ آپ کو ہرٹ کرتا ہے اور پھر تھوڑا سا پیار دے دیتا ہے تو دماغ یہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا یہی محبت ہے؟ سب سے خطرناک چیز اس کی ایبیوز نہیں ہے، بلکہ اس کا نارمل لگنا ہے۔ جب آپ اس کے موڈ کے مطابق چلنے لگیں گی، جب آپ اپنی خوشی سے زیادہ اس کے غصے سے ڈرنے لگیں گی، جب آپ اپنے آپ کو ایکسپلین کرتے کرتے تھک جائیں گی، تو یہ پیار نہیں، یہ سروائیول موڈ ہے۔ خود کو کیسے بچائیں؟ صرف ٹپس نہیں، ایک ڈیپ سلوشن۔ اپنی حقیقت واپس پہچانیں۔ آئینے میں دیکھ کر خود سے کہیں کہ جو میں محسوس کر رہی ہوں کیا وہ سچ ہے؟ یہ چھوٹا سا سٹیپ آپ کو اپنی آئیڈینٹی دکھائے گا۔ باؤنڈریز بنائیں۔ باؤنڈریز کا مطلب لڑائی نہیں، یہ خود سے ایک کمٹمنٹ ہے۔ میں اپنی عزت پر کمپرومائز نہیں کروں گی۔ جب آپ باؤنڈری سیٹ کریں گی تو نارسسسٹ شوہر ریئیکٹ کرے گا کیونکہ اس کا کنٹرول کم ہو جائے گا۔ ایموشنلی ڈیٹیچ ہونا سیکھیں۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی اسٹرانگسٹ رد عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ ایموشنل ہونا بند کر دیں، اپنی ویلیو کو دوبارہ بلڈ اپ کریں، اپنی پسند کی چیزیں کریں، اپنے لوگوں سے جڑیں، اپنی آئیڈینٹی واپس بنائیں، کیونکہ نارسسسٹ کو سب سے زیادہ بڑا یہی خوف ہوتا ہے کہ آپ خود کو پہچان نہ لیں۔ سب سے مشکل سوال، رہنا ہے یا چھوڑنا ہے؟ یہ فیصلہ لاجک سے نہیں، سیلف ریسپیکٹ سے ہوتا ہے۔ خود سے پوچھیں، اگر میری بیٹی اس رشتے میں ہوتی تو کیا میں اسے یہاں رہنے کا مشورہ دوں گی؟ اگر جواب میں نہیں ہے تو آپ کو بھی وہی جواب سننا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم کسی کو کھونے سے نہیں ڈرتے، ہم خود کو دوبارہ بنانے سے ڈرتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، آپ ٹوٹی نہیں ہیں، آپ کو توڑا گیا ہے، اور جو چیز توڑی جا سکتی ہے وہ دوبارہ بھی بن سکتی ہے۔ بس ایک فیصلہ چاہیے کہ اب آپ خود کو کھونے نہیں دیں گی۔ محبت وہ نہیں جو آپ کو خود سے دور کر دے، محبت وہ ہے جو آپ کو خود سے قریب لے آئے۔ اگر آپ روز خود کو سمجھانے لگیں کہ میں ٹھیک ہوں تو شاید آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، کسی کو خوش کرتے کرتے خود کو کھو دینا محبت نہیں، نقصان ہے۔ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ صرف تھک چکی ہیں۔ اور کبھی کبھی سب سے بڑی ہمت یہی نہیں ہوتی کہ آپ رہیں، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ آپ خود کو بچا لیں۔ نارسسسٹ شوہر جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو لوگوں سے دور کر دیتے ہیں۔ جب آپ ہر بات پر خود کو ایکسپلین کرنے لگیں گی تو سمجھ جائیں کہ آپ محبت نہیں، خود کو ثابت کر رہی ہیں۔ آپ غلط نہیں تھیں، آپ کو بس بار بار غلط محسوس کروایا گیا۔ وہ آپ کو نہیں توڑتا، وہ آپ کو اتنا کنفیوز کر دیتا ہے کہ آپ خود کو توڑا ہوا محسوس کرنے لگتی ہیں۔ اگر آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو یہ ویڈیو کسی اور کے ساتھ ضرور شیئر کریں، شاید وہ بھی خاموشی میں بہت کچھ برداشت کر رہی ہو۔ اپنی حقیقت پر یقین رکھیں، باؤنڈریز بنائیں، ہر بحث میں جیتنا ضروری نہیں، اپنی سیلف رسپیکٹ کو پرائیورٹی دیں، اپنا سپورٹ سسٹم خود مضبوط کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آج کی باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجئے گا، پیارا سا کمنٹ لازمی کیا کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔